السلام علیکم سر. جی ونشا، کیسے ہیں آپ؟ I'm fine, I'm good. سر آج ہم ڈسکس کریں گے ذرا نان سائنٹیفک اور ایک ڈفرینٹ سے ٹاپک کے بارے میں. سر ہم کہتے ہیں پچھلا زمانہ ایسا تھا، اگلا زمانہ ایسا آئے گا، یہ زمان و مکان اس طرح کا ہے، اس طرح کا ہے. تو سر یہ ایکچولی زمان و مکان ہے کیا؟ دیکھیے، زمان و مکان کا مطلب ہوتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم اینڈ اسپیس، بالکل. ٹھیک ہے نا. اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ٹائم کسے کہتے ہیں اور اسپیس کسے کہتے ہیں. اسپیس سے تو مراد ہوتی ہے ہماری جگہ، بالکل، اور ٹائم سے ہماری مراد ہوتی ہے کہ وقت. ٹھیک ہے. اب وقت کیا ہے، ٹائم کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک چیز سمجھنی پڑے گی کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کائنات وجود میں کب آئی. بالکل، ہزاروں سال پہلے ہم پڑھتے ہیں، اربوں خربوں سال پہلے. ٹھیک ہے نا، بلینز ایئرس پہلے. اور سائنس اس کو کہتا ہے کہ یہ دنیا قائم ہوئی تھی بگ بینگ کے تھرو. بگ بینگ تھیوری جسے ہم کہتے ہیں. بالکل. اور بگ بینگ تھیوری جس کو کہ اب سائنسدانوں نے کہا یہ قرآن کے اندر کن فیکون، یعنی اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کن، اور پوری دنیا جو تھی وہ بن گئی تھی، کائنات پوری بن گئی تھی. تو 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اس کی ہمیں ایکسپلینیشن مل گئی. اب آپ لمبی بات کرنے سے بہتر ہے میں سمپل طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، یہ جو ہماری کائنات ہے، اس کی جو لیٹسٹ اس کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پھیلتی جا رہی ہے اور یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اچھا، اگر یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو وہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جو ایکسپینڈ ہونے سے روکے، اور وہ کشش شکل ہوتی ہے. اگر دو چیزیں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہوں تو چیز ایکسپینڈ نہیں ہوگی، وہ ایک جگہ پہ رک جائے گی یا قریب آ جائے گی. بالکل. اور اگر وہ چیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پاور ہے یہ کم ہو رہی ہے. تو اب جو لیٹسٹ سائنس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب کائنات وجود میں آئی تھی تو آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ چیزیں جو ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں، جو کشش شکل ہوتی ہے، یہ کم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ، اور دنیا یا کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے. تو پہلے اگر آپ چلے جائیں آج سے 1 خراب سال پہلے، تو یہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ دنیا کو پھیلنے نہیں دے رہی تھی، اور اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتی گئی. اور خراب سال پہلے آپ چلے جائیں تو کرتے کرتے یہ جو دنیا تھی یہ چھوٹی سے چھوٹی تھی. اتنی چھوٹی تھی کہ یہ ایک نقطے تک آ گئی تھی. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر نقطے سے بھی کوئی چیز چھوٹی ہو جائے تو وہ انفینٹی مائنس میں چلی جاتی ہے کہ وہ تھی ہی نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کائنات آج ہمیں نظر آتی ہے یہ لا وجود میں تھی، یہ تھی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں تھا، یہ لا وجود میں تھی. اور اس کے بعد کن یا فکون جب، یا جس کو بگ بینگ کہتے ہیں، ہوا تو یہ آہستہ آہستہ وجود میں آئی اور ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گئی. اور کرتے کرتے پھر اس میں چاند آ گئے، اس میں ستارے آ گئے، اور باقی کے سیارے آ گئے. اور تو یہ جو دنیا بڑھتی گئی یہ اصل میں مکان ہے، یا یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اسپیس ہے. بالکل. اچھا، اب آ جاتے ہیں اسپیس تو ہو گئی، وقت کیا ہے؟ بالکل، ہم کہتے ہیں پرانے وقتوں کی بات تھی، پہلے وقتوں کی بات وقت کیا تھا. بالکل. تو وقت کو اگر آپ دیکھیں تو جب یہ اسپیس ایک نقطے میں تھی یا نقطے سے بھی کم تھی یا لا وجود میں تھی تو تب وقت بھی نہیں تھا. لیکن جب یہ ایکسپینڈ کرنا شروع ہوئی تو کتنی دیر میں یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، وہ جو کرائٹیریا تھا اس کو وقت کہتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ کہ اس کو 1,00,000 سال لگے اتنا بڑا ہونے میں، 1 بلین ایئرز لگے اتنا بڑا ہونے میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس تبدیلی کا نام جو ہے وہ وقت ہوتا ہے. تو تبدیلی وقت کے حوالے سے ہوتی ہے، اور جس کو زمانہ کہتے ہیں، اور مکان اسپیس ہوتا ہے. جی. اور سائنس اب یہ کہتی ہے کہ جس طرح بگ بینگ ہے، جی، اسی طرح جب یہ کائنات فنا ہوگی تو یہ بگ کرنچ ہوگا. اوکے، بگ کرنچ. اور بگ کرنچ کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا ایکسپینڈ کرتے ایک وقت آئے گا جب یہ کشش شکل بڑھنا شروع ہو جائے گی اور یہ کلوز آنا شروع ہو جائے گی، کرتے دوبارہ یہ نقطے پہ آ جائے گی. اینڈ دیٹ بی
بگ کرنچ. بگ کرنچ. تو یہ زمان و مکان کا ایک کانسیپٹ ہے, ایک امپریشن ہے. اچھا, اسی کو ایک اور حوالے سے آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ ابھی یہ فون آپ کے کہ میرے؟ سر یہ آپ کا ہے. میرے. alright. اب دیکھیے یہ میں نے فون یہاں پہ رکھا ہے, یہ نظر آ رہا ہے یا چلے یہاں رکھ لیا میں نے, ٹھیک ہے. اب آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ میں اس فون کو اٹھانے جا رہا ہوں, یہ میرا ہاتھ آ رہا ہے اٹھانے کے لیے, ابھی تک میں نے اٹھایا نہیں ہے اس کو, تو یہ مستقبل ہے. بالکل ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہے. یہ کرتے 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 مستقبل, اور اب یہ اٹھا لیا نہیں, اٹھا لیا تو ماضی بن گیا. اوکے, اٹھا چکے نا. ہیں. بالکل بالکل انٹرسٹنگ. دیکھیں نا, یہ میں اٹھا رہا ہوں تو یہ مستقبل ہے, یہ میں نے اٹھا لیا تو ماضی بن گیا. تو اس کا مطلب ہے حال ہے ہی نہیں. اور اگر حال ہے ہی نہیں جی تو اس کا مطلب ہے کہ دس ورلڈ از انریل. یس, کہ اس ماضی اور مستقبل ہے, حال کچھ حال ہے ہی نہیں. حال ہے ہی نہیں. تو اس لیے جو اسپرچولیزم ہے اس کے اندر بہت سے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک قسم کی ریئل ورلڈ نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مستقبل کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں, ماضی کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں, حال ہے ہی نہیں. حال ہے. اچھا, ایک اور طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پڑھیں تو اس کے اندر اس کو پہلے ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کا سب سے چھوٹا پارٹیکل جسے ایک زمانے میں ہم ایٹم کہا کرتے تھے, اب تو ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے بھی چھوٹے الیکٹران موجود ہیں, اس سے بھی چھوٹا کر دیں تو فوٹون موجود ہے, اور اس سے بھی چھوٹے بہت سے پارٹیکل ہیں. تو اگر ہم ایک میٹل پیس لے لیتے ہیں یا کوئی چیز بھی لے لیتے ہیں تو اس کے اندر جو ایٹمز ہیں ان کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس کے کچھ آربٹس ہوتے ہیں جس کے اندر الیکٹران گھوم رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹران اور آربٹ اس کے درمیان اسپیس ہے, بالکل, تبھی تو گھوم رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سالڈ چیز کو اگر آپ انالیسس کریں تو وہ سالڈ نہیں ہوتی, اس کے اندر اسپیسیز ہوتی ہیں. بالکل ہے کہ نہیں. بالکل. اچھا, اب آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ آپ آ گئے. تو آئنسٹائن آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو چیزوں کو آپ ڈیوائڈ کرتے رہیں کرتے کرتے جب آپ پارٹیکل پہ آتے ہیں تو ایک پارٹیکل جو ہے وہ میٹر بھی ہے اور ویو بھی ہو سکتا ہے. یعنی ایک جو پارٹیکل ہے اٹ کین بی اے میٹر, تو ڈیول نیچر ہے اس کی. بالکل, یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ میٹر بھی ہو سکتا ہے, انرجی بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈیولیٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اس دنیا کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ میٹر ہے, اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ انرجی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کچھ بھی نہ ہوا نا بیچ میں, یعنی یہ آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. تو دیٹ از دا ریزن کہ یہ دنیا جو ہے یہ ڈیولیٹی ہے. جو لوگ اس کو میٹر سمجھتے ہیں وہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں, جو اس کو انرجی سمجھتے ہیں وہ انرجیٹک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اسپرچولی اگر دیکھا جائے تو اسپرچویلٹی سائنس کے ساتھ کوئنسائڈ کرتی ہے, کنیکٹڈ ہے. اس کو وہ یعنی اس کی اپوزٹ نہیں ہوتی. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بنیادی طور پہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سائنس صحیح ہے یا ہماری پرانی سوچ صحیح ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس دنیا کو ہمیں اس طریقے سے پرسیو کرنا چاہیے کہ اس کی جو ڈویلٹی ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے ہم اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھے طریقے سے دیکھنے کی پازیٹیولی انرجی لینے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ سر. آج ہم نے ایک بہت ہی ڈفرینٹ ٹاپک کی انسائٹ لی ہے, دیٹ از بیسیکلی دا اسپرچویلٹی. تھینک یو ویری مچ.